خوشحالی کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ حضرت خضر زندہ ہیں، راجع قول یہی ہے کہ فوت ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ بیر روحہ میں حضور کا لعاب مبارک ہے، کہتے ہیں اللہ عالم۔ گھر میں دیہات میں گھر میں پرندے وغیرہ رکھ سکتے ہیں، کتا پالنے کی ہاں حفاظت کے لیے اجازت ہے، وہ تو باہر رہے گا نا، اندر تو تم جاؤ گے، کتا اندر تھوڑا لے جاؤ گے کہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہاں جو لوگ کتے کو اندر لے جاتے ہیں اپنے بیڈ پہ سلاتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، ان کو ضرورت ہی نہیں فرشتوں کی۔ میں بھی میری بیوی والدہ کے فرما بردار ہیں، لیکن میری والدہ کا معاملہ سخت ہے، کوئی عرض نہیں، سختی برداشت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ کہتے ہیں تم اپنی گردن نیچے رکھو۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے آگے اف بھی نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو کبھی جھڑکو۔ دو بھائی ہیں زید اور عمر، کیا عمر کا زید کی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کیا لگتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوستی ہیں۔ بیٹی کی رخصتی کے لیے نصیحت یہی کریں کہ دین پہ قائم رہو، اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرو اور اپنے خاوند کی فرما بردار رہو۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جائز نہیں، سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یدا یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، وہ فرماتے ہیں سنت ہی یہی ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو غسل دیتے ہیں، اجرت میں قربانی کی کھالیں لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ والدین بیوی راضی ہوگی تو اچھی بات ہے، ورنہ سنا تو نہیں کبھی بیوی راضی ہو۔ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے عمرہ کیا، توبہ کی، اس سے بڑی نصیحت کیا ہے کہ آپ نے توبہ بھی کر لی، اللہ نے عمرہ بھی نصیب کیا۔ اگر آدمی نے اپنے گھر سے تیاری کی، وضو کیا، لیکن جہاز میں آ کے احرام باندھ کے نیت کی، کوئی حرج نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے جی خاوند اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے، کیوں نہیں پکار سکتا؟ لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں، کیونکہ لوگ نام سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، سکنڈل بن جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے، جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکارے۔